ابھی تحریک کا مرکز ہے کوفہ، شہر کوفہ۔ اگر کوفہ سمجھ میں آ گیا تو یہ پوری تحریک سمجھ میں آئے گی، اور اگر کوفے کے حالات سے ہم واقف نہ ہوئے تو پھر پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس تحریک کا آغاز کہاں سے ہے، یہ بیچ میں آنے والی تحریک ناکام کیوں ہو گئی، اس تحریک کو کامیابی کیوں مل پائی۔ کوفہ کیا ہے؟ کوفہ جو آج اتنا مشہور ہے کہ جتنا مشہور ابلیس کا انکار ہے۔ کیوں اتنا مشہور ہوا کوفہ؟ آج عام حالات میں اور عام طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بات آئی کوفی تو بس کوفیوں کا نام آتے ہی ذہن میں ایک تصور آتا ہے، کوفی لا یوفی، کوفی بے اعتبار، کوفی غدار، کوفی عہد شکنی کرنے والے، کوفی وعدہ کر کے وعدے کو توڑنے والے۔ کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ کیا تاریخ واقعی ایسی ہے؟ کیا کوفی واقعاً ایسے تھے؟ نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کی وجہ سے۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، ایک مثل مشہور ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ بس بالکل یہی معاملہ ہے، ورنہ کوفے نے اہل بیت کے ساتھ جتنی وفاداریاں کی ہیں، بعد کی منزلوں میں حالات بدل گئے، وہ کیا حالات تھے وہ بھی سامنے آئیں گے، لیکن جتنی وفاداریاں کوفیوں نے کی ہیں کسی اور شہر نے اہل بیت کے ساتھ اتنی وفاداری نہیں کی۔ آپ دیکھیں میدان کربلا کے اندر شہید ہونے والے کتنے کوفے کے افراد تھے، اگر آپ انہیں تلاش کریں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوفے نے کتنی وفاداری کی۔ جنگ صفین کے اندر صف اول میں شہید ہونے والے سب کوفی، جنگ جمل کے اندر مولا کے ہم رکاب ہو کے لڑنے والے سب کوفی کہ جن کے لیے آج یہ مشہور ہو گیا تاریخ میں کہ جس کو ہم نے دیکھا کہ یہ وعدہ خلافی کرتا ہے اس کو ہم نے کہہ دیا کہ کہیں کوفی تو نہیں ہو تم، کوفے کے رہنے والے تو نہیں ہو۔ جس شہر کو دیکھا کہ یہ شہر وفاداری نہیں کرتا ہم نے کہہ دیا کہ یہ شہر ضرور شہر کوفہ سے ملتا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ ذرا سا بس اس کا جائزہ آج کی مجلس میں ہمیں لینا ہے کہ کوفہ کیا ہے۔ مل کے آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں آغاز کرتا ہوں۔ گھڑی کی سوئیاں اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں کہ میں پریشان ہوں کہ کیسے اس گفتگو کو مکمل کیا جائے گا۔ کوفہ عزیزان گرامی، اگر سن 17 ہجری سے پہلے عرب کے نقشے پہ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو کوفے نام کا کوئی شہر نہیں ملے گا۔ سن 17 ہجری رسول کے وصال کے 6 سال کے بعد کوفہ وجود میں آیا۔ کیا تھا کوفہ؟ کیسے کوفہ آباد ہوا؟ کون لوگ تھے جو کوفے میں رہتے تھے؟ ان کا مزاج کیا تھا؟ کوفے کے حالات کیا تھے؟ ان سب سے واقفیت اس ذکر کو سمجھنے کے لیے بڑی ضروری۔ کوفہ سن 17 ہجری میں کیوں کوفے کا قیام ہوا؟ خلیفہ ثانی کے حکم سے۔ اس لیے کہ خلیفہ ثانی نے جب اسلامی مملکت اور حدود اسلامی کو بڑھانے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اب ایران فتح تو ہو گیا۔ کیسے فتح ہوا ایران؟ آج بڑے واقعات اور بڑی باتیں ہیں، اس سب کو چھوڑ دیجئے کہ یہ منشائے رسالت تھا کہ نہیں تھا، ملوکیت اسلام میں ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ کو کتابیں پڑھنے سے معلوم ہو جائے گی۔ لیکن حدود اسلامی کو بڑھانے کے لیے دو اس وقت کی سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر اور دوسرے ایران، کہ جن کے اوپر حملہ کیا گیا تاکہ مملکت اسلامی بڑھائی جا سکے۔ اعلان کیا گیا کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا اور ایران کو فتح کیا جائے گا، فوجیں روانہ ہوں گی۔ مدینہ کے اندر یہ اعلان ہوا، لیکن کوئی بھی انسان اپنا نام لکھانے کے لیے تیار نہیں تھا جس کی قیادت میں لشکر روانہ کیا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران کے اندر ایک بہت مانا ہوا سورما تھا، ایک مانا ہوا پہلوان جس کا نام ہے رستم۔ تاریخ میں آپ نے اس کا نام دیکھا ہے، لیکن رستم بس مثال بن کے رہ گیا۔ بہادری کا نام آیا جہاں پہ کہا رستم جیسا بہادر۔ رستم رہتا کہاں تھا؟ ایران کے اندر، اور ایران کے میں جب تک رستم موجود تھا کسی کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکے۔ اب اعلان پر اعلان ہو رہا ہے کہ فوجیں روانہ کی جائیں گی، قیادت کے لیے کون آگے آتا ہے؟ کسی نے نام نہیں لکھایا، لیکن ایسے میں ایک مرد، وہ مرد مجاہد آگے بڑھا اور اس نے کہا فتح ایران کے لیے میں فوجوں کو لے کے جاؤں گا۔
تاریخ نے اس کا نام لکھا ابو عبیدہ ثقفی، مختار کے والد. انہوں نے آگے آ کے کہا کہ میرا نام لکھیے، میری قیادت میں یہ فوجیں جائیں گی. ان کی قیادت میں یہ فوجیں ایران روانہ ہوئی، اور ایران میں بہترین شجاع رئیس اپنے وقت کا، بہادر، اہل بیت کا عاشق، یہ جس وقت آئے وہ انہوں نے آ کے حملہ کیا. تو اب جتنے بہادری کے قصے لوگوں کے مشہور تھے ان سب کے قدم اکھڑنے لگے. لیکن اسلام کی فوجوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کو جنگ میں نہیں دیکھا تھا. جب جنگ میں ہاتھی آنے لگے تو اب اسلامی فوجوں کے قدم اکھڑنے لگے. ایسے میں یہ سپہ سالار اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے ہاتھیوں کے اوپر حملہ کر دیا. کئی ہاتھیوں کے پیروں کو کاٹ ڈالا اور آخر میں ایک ہاتھی کے پیر کے نیچے کچل کے جناب ابو عبیدہ ثقفی کی شہادت ہو گئی. یہ وہ بہادر تھا کہ جس کی شہادت کا منظر مختار کی ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ یہ بھی میدان جنگ میں موجود تھی زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے. اور جب اپنے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ خاتون اپنے گھر آئی، آ کے سجدے میں سر رکھا اور کہا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر جب شہید ہوا تو اس کے سینے کے اوپر تو زخم تھے مگر پشت کے اوپر کوئی زخم نہیں تھا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایران فتح ہو گیا، رومن ایمپائر فتح ہو گئی، مگر اب اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر ابھی بھی بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو رہ رہ کے شورشیں برپا کرتے تھے، بغاوت برپا کرتے تھے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ روم کے اندر بغاوت ہوئی، ایران کے اندر بغاوت ہوئی. ایسے میں مدینے سے فاصلہ اتنا ہے کہ اگر مدینے سے فوجیں روانہ ہوں تو فوجوں کے وہاں تک پہنچنے تک یہ حالات ہوں کہ وہاں کے حاکم کو قتل کر کے باغی غالب آ جائیں. لہذا اب ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے فوجوں کی نقل و حرکت آسان ہو، فوجیں تیزی سے آگے بڑھ سکیں. اس جگہ کے لیے انتخاب ہوا نہر فرات کے کنارے کا، جہاں پر جنگل تھا، صحرا تھا، سنگلاخ وادیاں تھیں. یہاں پر 1,00,000 فوجیوں کو عارضی کیمپوں کے اندر، ٹینٹ تھے کپڑے کے جو لگائے گئے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ مستقل طور پر یہاں رہیں گے. ان 1,00,000 فوجیوں میں زیادہ تر عربی النسل تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ. یہ یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے. جب یہ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تو ان کا طریقہ یہ تھا، بہت بہادر، بہت لڑنے والے، یہ اس صحرا میں آ کے آباد ہوئے اور اس کا نام پڑ گیا کوفہ. کوفہ. ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کبھی بھی انہیں حکم دیا جاتا تھا فلاں مقام کے اوپر جا کے تمہیں بغاوت کو روکنا ہے، تو یہ اپنے سارے کپڑے کے ٹینٹ اپنے ساتھ لے لیتے تھے، اونٹوں کے اوپر لاد دیتے تھے اور اپنے بیوی بچوں سمیت میدان جنگ میں پہنچ جاتے تھے. وہاں جنگ کرتے تھے. بہت بہادر لوگ، روح جہاد ان کے اندر پوری طرح بیدار. اور جب وہاں سے واپس آتے تھے تو پھر اپنے کیمپ لگا لیتے تھے. اس کے بعد بغاوتیں دب گئیں، مگر یہ محسوس کیا گیا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہ ایک دم سینٹرل پلیس ہے، یہاں سے کہیں پر بھی فوجوں کی نقل و حرکت آسان ہے. لہذا یہاں مستقل طور پر فوجی کیمپ کا قیام کیا جائے. اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ آگ لگ گئی. آگ لگنے کی وجہ سے سارے خیمے جل گئے. تب یہاں پر لکڑی کے بانسوں سے کچھ ٹیمپریری اسٹرکچر بنائے گئے رہنے کے لیے. اور آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ کوفے کے اندر باقاعدہ طور پر پکے مکانات کی تعمیر ہوئی. 1,00,000 فوجی ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں. یہ ذرا سی گفتگو تھوڑی سی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ڈرائی گفتگو ہے، لیکن یہ بڑی اہم ہے آگے کی تقاریر کے لیے. ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں اس کا. یہ 1,00,000 فوجی ہیں جو یہاں پہ آباد ہیں. اس کے بعد یہاں پر فروس آنا شروع ہوئے. فروس یعنی فارسی بولنے والے. انہوں نے آ کے یہاں پہ نقل و حرکت کی، وہ یہاں پہ آ کے رہنے لگے. پھر دوسرے قبیلوں کے لوگ 4,000 کی تعداد میں، 3,000 کی تعداد میں کوفے کے اندر آئے. جب باقاعدہ طور پر
اتنے قبیلے آ گئے تو اب یہاں پکے مکانات